الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان جیسا مقدس مبارک مہینہ جس کے اندر ہم سب کو اللہ اپنے فضل سے اعمال کے ساتھ چلا رہا ہے، جس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور اب جو چل رہا ہے یہ دوسرا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ جو گزرا وہ رحمت، دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے وہ مغفرت، تیسرا جو آنے والا ہے وہ اللہ فرماتے جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ انسان کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ خود اعلان پر اعلان کروا رہا ہے، بندے کو اعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ روزے رکھنے کا بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے، بندوں سے اللہ قرآن کی تلاوت کرنا اور نوافل اور ذکر اور اذکار کر کر اللہ کے قریب ہونے کا، یہ اللہ پاک بندوں سے مخاطب ہو کر بندوں سے بار بار کہہ رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ہماری دعاؤں پر بٹھایا ہے کہ وہ امین کہے، ہمارے دعاؤں پر فرشتے امین کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک خود اعلان کروا رہا ہے، کوئی فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ سے مغفرت کو طلب کرے۔ اللہ پاک خود جو ہے بندوں کی طرف متوجہ ہے، بندوں کے اعمال کی طرف متوجہ ہے۔ ہمارے جو اعمال ہم سے جو ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال، ایک تو ظاہری اعمال ہے اور دوسرے باطنی اعمال ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جان رہا ہے، اللہ ہمارے سوچ کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو چیز ہم اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال جو زمین پر ہو رہے ہیں اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ دنیا میں ہم جو کچھ اعمال جو ہم سے بن رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان سب کو لکھ کر یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اعمال جو انسان چھوٹے ہو بڑے ہو، فرائضات ہو واجبات ہو، سنتیں ہو نوافل ہو، جو اعمال میں بندہ جتنا آگے رہے گا وہ اعمال کے ذریعے بندہ اتنا اللہ کو پالے گا، اتنا بندہ اللہ کے قریب پہنچے گا۔ فرائض تو فرائض ہے، نوافل وہ اعمال ہے جس کی کثرت کے کرنے پر یہ انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ ذکر تلاوت کرنے پر انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے، قرآن کے پڑھنے پر انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔
انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے نوافل والے، وہ انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ ذکر اور تلاوت اور بات کرتا ہے، پھر میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ اچھے اور خیر کے کام کرتا ہے، پھر میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ خیر اور اچھائیوں کے طرف اس کو چلواتا ہے۔ انسان کو اللہ یہ بتلاتا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہے، تم وہ اعمال کے کرنے پر تم اللہ کے قریب پہنچتے ہو، اور جب تم اللہ کے قریب پہنچتے ہو تو جسم کا ہر ایک اعضاء میں اللہ رب العالمین کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ مہینہ وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس میں ہماری تراویح والی عبادتیں ہو، قرآن کا نماز میں پڑھنا ہو، یا ذکر اور اذکار کا کرنا اور اس حلقوں کے اندر بیٹھنا ہو، یا اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنا ہو، یا بستیوں میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو چلوانا ہو، یا اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں بلوا کر انہیں اللہ کے سامنے توبہ کروانے، ان کے ہاتھ کو اٹھانے کے لیے تیار کرنا ہو، یا بندوں کو اللہ سے اور مساجدوں سے جوڑنے کی فکر کرنا ہو، یا اپنے ذات سے اللہ کے راہ میں جان یا مال کا لگانا ہو، یہ وہ سارے اعمال ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے دو خیر ہے، انسان کے لیے دو ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت کے دن وہ جو اعمال جو کر رہا ہے اس ماہ مبارک میں، وہ اعمال خود اللہ کے سامنے اس کے لیے شفاعت کرانے کے لیے کھڑا ہو جائیں گے، اور اللہ کے دربار میں وہ سوال پہ سوال کریں گے۔ وہ کون سے اعمال ہوگے جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے سوال کریں گے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہمارے حق میں اللہ سے ہماری شفاعت کروانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ تو وہ اعمال ہوگے جو ہم اس ماہ مبارک میں جس سے ہمارا تعلق جڑ رہا ہے۔ ایک تو ماہ مبارک کا روزہ ہوگا جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کریں گا، یا الہ العالمین، یہ وہ بندہ ہے جس نے میری حفاظت کی، مجھ کو اپنے سینے سے لگا لیا، مجھ کو اس نے اپنا لیا کہ اس نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور نیک چیزوں سے اپنے آپ کو آگے کیا۔ اے اللہ، میں خود روزہ یہ تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو اس کے لیے میری جو ہے شفاعت کو قبول کر لے، کہ میں اس کی شفاعت کروانے کے لیے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ روزہ ہماری شفاعت کروانے کے لیے اللہ کے سامنے، خود اللہ کے سامنے وہ بات کریں گا۔ یہ روزہ جب اللہ سے بات کریں گا تو اللہ اس کی فریاد کو سن لیں گے، تو سامنے سے پھر قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن کھڑے ہو کر کہے گا الہ العالمین، میں خود قرآن تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ماہ مبارک میں یہ بندہ ہے جو راتوں میں کھڑے ہو کر مجھ کو پڑھا کرتا تھا، نمازوں میں کھڑے ہو کر یہ مجھ کو سنا کرتا تھا۔ اللہ، یہ قرآن خود کہے گا کہ اس نے میری خوب تلاوت کی، اس نے ہر وقت مجھے اپنے زبان پر تر و تازہ رکھا، اس نے ہر وقت مجھ کو سینے سے لگائے رکھا، اس نے ہر وقت مجھے اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ اے اللہ، یہ چلتا بھی تھا تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ بیٹھا بھی تھا تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ لیٹا بھی تھا تو مجھے پڑھتے ہوئے لیٹ کر سویا کرتا تھا۔ اے اللہ، جب تیرے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا تو مجھے ہی پڑھا کرتا۔ اے اللہ، راتوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا تو مجھے ہی پڑھتا۔ اے اللہ، تراویحوں میں جب یہ کھڑا ہوتا جسم ساتھ نہ دیتا، اے اللہ جسم میں طاقت نہ ہوتی، اے اللہ جسم کے اندر قوت نہ ہوتی، پھر بھی یہ لمبی لمبی رکعتیں کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا پسند کرتا۔ اے اللہ، یہ میں قرآن ہوں جو آج یہ پڑھنے والا جو زمین پر مجھے ہے، میں اس کے حق میں تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں شفاعت جو ہے تو اس کے حق میں کرواتا ہوں۔ اے اللہ، میری شفاعت تو قبول کر لے اس کے حق میں کہ اس کو تو معاف کر لے۔ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں کہی جائیں گی۔
قرآن ہمارے حق میں اللہ سے شفاعت کروائے گا، روزہ ایک طرف کھڑا ہو جائے گا، قرآن دوسری طرف کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مومن مسلمان جس کو دنیاوی زندگی مل گئی اور جس کو پھر یہ ماہ مبارک مل گیا اور جو ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گزار رہا، جو روزے اور عبادتوں کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر بڑھ رہا ہے، یہ نیکیاں اور اعمالوں کے ساتھ جو لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو لے کر جو انسان آگے بڑھ رہا ہے، یہ سارے اعمال ہمارے لیے محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہی اعمال ہمارے حق میں کھڑے ہو جائے گے۔ کوئی رشتہ دار ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دو۔ کوئی دوست کے ساتھ کھڑا نہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ کوئی بیوی شوہر کے لیے کھڑی نہیں ہوگی جو یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ کوئی اولاد ماں باپ کے لیے کھڑی نہیں ہوگی جو وہ یہ کہہ دے کہ اللہ ان کو تو جنت میں پہنچا دے، ان کے لیے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ کوئی دنیا کا پڑوسی، کوئی انسان اس کے ساتھ میں قیامت کے دن کھڑا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے الہ العالمین تو اس کی مغفرت کرا دے، تو اس کے گناہوں کو معاف کرا دے، تو اس کو جہنم سے بچوا کر اس کو جنت میں پہنچا دے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا، مال انسان کا کھڑا نہ ہوگا، انسان کے دوست اور اسباب کھڑے نہ ہوگے، انسان کے ساتھ کے دنیا کی اشیاء کھڑی نہیں ہوگی، انسان کے آگے پیچھے رہنے والے کھڑے نہ ہوگے۔ آج انسان سے محبت کے دعوے کرنے والے، انسان کے ساتھ ہر وقت جڑنے والے، انسان کے ساتھ ہر وقت لگنے والے، یہ سب کے سب اس کا ساتھ چھوڑ دے گے۔ یہ اعمال ہوگے جو اللہ کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہو کر فریاد کرے گے، ہماری نوافلیں کھڑے ہو جائے گی، ذکر اور اذکار کھڑے ہو جائے گے، یہی اعمال اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گے اور یہی اعمال قبر میں ساتھ میں کھڑے ہو گے۔ اسی لیے تو کہا ہے یہ دنیا کی زندگی میں یہ انسان جو اعمال صالحین کرتا ہے، یہ اعمال اس کے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، اس کے حق میں جہنم کا بند کروانے کا ذریعہ بنیں گے، اس کے لیے قبر کے گڑھے کو بند کروانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ انسان جو اعمال کرتا ہے، یہ اعمال اس کے موت کے بعد اس کے ساتھ ہر وقت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین انسان کی روح نکالتے ہیں، حضرت جبرائیل امین روح نکالنے والے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اس کے ساتھ جو ہے تو شامل کر لیتے ہیں اور خود ساتھ میں آتے ہیں۔ جبرائیل امین اور روح نکالنے والا فرشتہ 70,000 فرشتے، جب یہ صاحب ایمان والا، جب یہ نیکار اور عبادت والا، جب یہ روزے دار اور نماز والا، جب یہ صدقہ خیرات کرنے والا، جب یہ رب کو ڈر کر زندگی جینے والا، یہ تقوی کے ساتھ چلنے والا، اپنے آنکھ اور منہ اور زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ میں آتے ہیں اور یہ آ کر اس کے روح کو نکالتے ہیں۔ جب اس کے روح کو نکالتے ہیں، اس کے روح کو نکال کر پھر یہ اللہ کے دربار تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں لے جا کر اللہ خود فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے سدرۃ مخضود وظل ممدود، کہ اس کو وہاں پر پہنچا دو جہاں پر جو ہے تو اس کے روح کو اللہ حکم دیتا ہے۔ پھر فرشتے اس کے روح کو لے کر نیچے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں فرمایا کہ جب اس کو لا کر قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے اور قبر میں جب ہمیں رکھا جاتا ہے، ہمارے بعد دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہمارے ساتھ جو قبر میں ہونا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ قبر کیا چیز ہے، کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، کون سا گھر اصل ہے، کون سی جگہ ہماری ہے، کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم کہاں رہنے کو پسند کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جگہ اور ہمارا رہنے کا منزل اور مکان کون سا ہے، یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ جیسی قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو فرمایا اس کے کیے ہوئے اعمال، اس کا کیا ہوا نماز، اس کی کی ہوئی نماز اس کے سر کے طرف آ کر کھڑے ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو دائیں طرف کھڑے کر دو، سیدھے طرف سے آ کر اس کی نماز کھڑے ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ جس کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو رکھنے کو اللہ نے کہا ہے، جس کے رکھنے پر اللہ نے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، جس پر جنت کو اللہ نے کھول دیا ہے، جس کے لیے جہنم کو آج بند کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ روزہ جو اس نے زمین کے اوپر اللہ کے لیے رکھا تھا، یہ روزہ اس کے داویں طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کے سر کی طرف اس کے جو ہے تو فرمایا قرآن وہ جس کو اس نے پڑھا تھا، قرآن وہ جو اس نے جو ہے تو تلاوت کی تھی، قرآن وہ جو
نماز کے اندر اس نے پڑھا تھا، قرآن وہ جس نے اس نے اپنے آپ کو جوڑا تھا، قرآن وہ جس کی زبان سے ہر وقت چلا کرتا تھا، قرآن وہ جس کو پڑھ پڑھ کر رب کو راضی کیا کرتا تھا، قرآن وہ جو پڑھ کر رب سے باتیں کیا کرتا تھا، قرآن وہ جو نماز میں پڑھنا پسند کرتا تھا، وہ قرآن اس کا سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا، پیروں کی طرف وہ اعمال جو نماز کے لیے چلے جاتے تھے وہ اعمال کھڑے ہو جائیں گے، جب سب طرف سے اس کو اعمال گھیر لیں گے، زکوٰۃ اس کو اپنی طرف سے گھیر لیں گے، جب یہ اعمال گھیر لیں گے تو فرمایا کہ منکر نکیر آئے گے، زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے، زمین کو نکالتے ہوئے، فرمایا کہ اس سے پہلے پھر اللہ فرماتا ہے منکر نکیر کے سوال جواب سے پہلے ایک عذاب اپنی شکل میں ابھرے گا، ایک زمین کو چیرتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا ایک عذاب آئے گا جو سانپ کی شکل میں ہوگا، ایک خطرناک عذاب آئے گا کہ اس کے اوپر حملہ کرے، اس کو پکڑ لے اور اس کو دبوچے، لیکن جب یہ سر کی طرف سے آئے گا، سر کی طرف سے قرآن کہے گا ہرگز یہاں سے نہ آنا، یہ وہ بندہ ہے تو پیچھے ہٹ جا جو زمین کے اوپر رب کے لیے مجھ سے اپنا تعلق جوڑ کر رب سے اس نے اپنی دوستی بنا لی تھی، آج یہ آرام سے سویا ہوا ہے تو اس کے قریب نہ آ، قرآن اس کو آگے بڑھائے گا، سیدھی طرف سے جب یہ آئے گا نماز یہاں سے کھڑے ہو جائے گی اور کہے گی پرے ہٹ جا تو آگے نہ آ، تیرا یہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں راتوں نمازیں پڑھی، 5 وقتوں کی وقت پر نمازیں پڑھی، اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت سجدے اور رکوع کیے، جب یہ داوی طرف سے آئے گا ادھر سے روزہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا پرے ہٹ جا، تیرا بھی ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر سے تیرے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، پاؤں کے طرف سے وہ عذاب آئے گا، پاؤں طرف سے نمازیں، اور نماز والے نے کیا کہے گی ادھر نہ آ جا، ادھر سے اس نے رب کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، رب کے لیے اپنے آپ کو بھگایا ہے، رب کے کام کے لیے اپنے آپ کو چلوایا ہے، رب کی عبادت کے لیے اپنے پیروں کو دوڑایا ہے، لہذا ادھر سے بھی نہ آ، سر کی طرف سے آئے گا قرآن روک دے گا، سیدھی طرف سے آئے گا نماز روک دے گی، دعوے طرف سے آئے گا روزہ روک دے گا، پیروں کی طرف سے آئے گا اس کے نیک صالح اعمال روک دے گے، یہاں تک کہ وہ عذاب ڈل جائیں گا، وہ عذاب پیچھے ہو جائے گا۔ بتاؤ یہ عذاب کو پیچھے کس نے کرایا؟ کون سے رشتہ دار آئے، کون سے دوست اور احباب آئے، کون سے پڑوسی اور دنیا والے آئے، کون سے مال و متاع آئے؟ یہی تو آیا جس کو رب نے کہا روزہ رکھو، اللہ نے کہا روزے رکھنے کا حکم جو اللہ نے کہا، قرآن پڑھنے کا جو اللہ نے حکم کہا، یہی قرآن نے میرا ساتھ دیا، یہی روزے نے میرا ساتھ دیا، یہی نماز نے میرا ساتھ دیا۔ وفادار کون ہے جو ہمیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو ہماری قبر کے گڑھے کو جنت بنانا چاہتا ہے؟ یہ صرف اور صرف واحد میرا رب ہے جو مجھے آگاہ کرتا ہے اور یہ بتلا دیتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس سے دل لگا کر رب کو ناراض نہ کرو، اس سے دل لگا کر رب کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، اس سے دل لگا کر رب کی نافرمانی نہ کرو، ان سے دل لگا کر روزوں سے پیچھے نہ ہو، ان سے دل لگا کر عبادتوں سے دور نہ ہو، ان سے دل لگا کر مساجدوں سے دور نہ ہو، یہ سب ساتھ چھوڑ دے گے، یہ موت پر ہمارا پیچھا چھوڑ دے گے، یہ سب کچھ ہمیں دفن کر کر پیچھے آ جائے گے، آگے کیا ہو جائے گا؟ سب کے سب لوگ اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے حویلے اور اپنے اپنے مسائلوں میں لگ جائے گے، بیٹا تھا جو ہے اس کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیں گے، رشتہ دار اس کے مال کی میراث اور تقسیمیوں میں لگ جائے گے، لوگ اس کو بھول جائے گے۔ فرمایا اب اس کا اصل جو ہے مسئلہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے، یہاں اس کے اعمال ساتھ دے گے، اسی لیے فرمایا اللہ نے فرائضات کو پورا کرو، فرائضات کو پورا کرو، رمضان فرض ہے، رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، اس کو پورا کرو، روزے رکھنا فرض ہے، اس کو پورا کرو، نماز فرض ہے، اس کو پورا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو پورا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل تو نوافل، فرض کا مقام سب سے اونچا ہے، فرضوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چاہیے رمضان المبارک کا یہ بیچ کا عشرہ جو چل رہا ہے اس میں رب کی مغفرت کو طلب کرو، مغفرت کرنے سے مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت کرنے سے مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت کرانے کے لیے ہمیں اپنے اصول کو بدلنا ہوگا، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو فرائض پر چڑھوانا ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ ایک آدمی بھوکا رہے، ایک آدمی روزے میں رہے تو بتاؤ روزے دار اور بھوکا
کا برابر نہیں ہو سکتا۔ روزے دار تو مانگے مغفرت، اللہ تو کہتا ہے چلو دے دو۔ بغیر روزے دار گناہ بھی کرے، فحش بے حیائی بھی کرے، منکر خدا بھی ہو کر چلے، منکر رسول کے ساتھ بھی چلے، زندگیوں میں دین اور ایمان سے تعلق نہیں، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ اس ماہ مبارک کا مقدس عشرہ بھی آ جائے، آخری عشرہ بھی آ جائے، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم فرائضوں کو ادا کریں، نوافلوں سے جڑے، پھر رب سے مغفرت کو مانگے۔ فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایمان کا ہونا فرض ہے۔ اب بتاؤ زکوٰۃ کا فرض اللہ کہتا ہے مال کے نصاب کے مطابق۔ عورتیں ہیں سونا اور زیور پہنتی ہے، مرد ہے جس کے پاس سونا ہے، مرد ہے جس کے پاس مال ہے، مرد ہے جس کے پاس تجارتی سامان ہے، مرد ہے جس کے پاس کیش بینک بیلنس ہے۔ ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا مال کم ہو جاتا، عورتیں یہ کہہ دے میں زکوٰۃ نہیں نکالتی مال کم ہو جاتا، یہی جو فرائض ہے جو قبر میں اس کا ساتھ دینے والے تھے یہاں پر عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ یوم یحمى، قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ کے اندر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم ماذا فذوقوا ما تکنزون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا حبیب فرماتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ خود کہہ رہا ہے میں جہنم کے اندر آگ کو دہکاؤں گا، ان کے مال کو اس کے اندر گرم کرواؤں گا، اور اس کو گرم کر کر اللہ فرماتا ہے ما کنزتم، یہ وہ مال ہوگا جس کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ان کے پیشانیوں کو ہم ڈاک دیں گے، ان کے جو ہے گردنوں کو ڈاک دیں گے، ان کے پہلوؤں کو ڈاک دیں گے، ان کے بھی ہے تو پیٹوں کو ڈاک دیں گے، ان کے سینوں کو ڈاک دیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کے مال کو بچھائے گا اور اس کو آگ کے اندر تپائیں گا، خوب گرم کر کر اس کے جسم کو اتنا وسیع کر دے گا، لمبا اور چوڑا کر کر اس کو لٹائے گا، اس کے مال کو اس کے جسم پر بچھا دے گا۔ ایک ایک سکہ جو گرم تھا جو اس کے جسم پر گر گیا، گر کر اس کے جسم کو چیرتا ہوا، جلاتا ہوا، توڑتا ہوا، ہڈی اور گوشت کو پگھلاتا ہوا اس کے سینے سے لے کر پیٹ سے نکل جائے گا، پیٹ سے نکل کر پیٹ سے نکل جائے گا، پورے جسم کو اللہ جلاتا رہے گا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہوگا زمین پر میں نے تجھ کو کہا تھا کہ تو زکوٰۃ کو ادا کر، تو نے زکاتوں کو ادا نہ کیا، لے آج تیرے لیے یہی عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا یہی عذاب بن کر اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا قبر کے اندر۔ فرمایا کہ جب یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کے اندر اس کے لیے سانپ بن کر آ جائے گا، اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا اژدھا جو اس کے لیے بن کر آگے کھڑا ہو جائے گا، اس کے اندر اتنا زہر ہوگا، اس کے آنکھوں کے اوپر دو جو ہے تو نشان ہوگے، وہ نشان یہ کہہ رہے ہوگے میرے اندر خوب زہری زہر ہے۔ وہ سانپ اس کی طرف لپکیں گا، یہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے دوڑے گا، لیکن وہ سانپ اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا ہائے مجھ سے تو دور ہو جا، تو کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے، تو کون ہے جو میرے پیچھے آ کر مجھے ستا رہا ہے۔ وہ کہے گا مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے، میں وہی مال ہوں جو دنیا میں تیرے ساتھ تھا، میں وہی مال ہوں جس کو تو نے جمع کیا تھا، میں وہی مال ہوں جس کو تو نے کپاٹ کے اندر رکھا تھا، جس کو تو نے اپنے گھروں کے اندر چھپا کر رکھا تھا، جس کو تو نے بینک بیلنس کے اندر جو ہے تو اس کو بنا کر رکھا تھا، میں وہی مال ہوں جس کو تو نے زمین میں دفن کر کے رکھا تھا، میں وہی مال ہوں جس کو تو نے لوگوں کے نگاہ سے چھپا کر رکھا تھا۔ آج واسطہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں جس کی تو نے دنیا میں آج تک جو ہے تو میرا ساتھ دیا، لے آج میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ سانپ سے اپنا پیچھا چھڑوائے گا، وہ سانپ اس کے قریب جائے گا، یہ ہاتھ سے دور کرے گا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھاتا ہوا سینے تک چلا جائے گا، وہ دوسرے ہاتھ کو بڑھائے گا، دوسرے ہاتھ کو کھاتا ہوا سینے تک جائے گا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹے گا، یہ اس کے گردن سے پاؤں تک اور پاؤں سے گردن تک پکڑ کر اس کو کھاتا جائے گا، پورے جسم کو کھائے گا، پورا جسم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پھر جسم تیار ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن میدان حشر کا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے میدان حشر میں اس کے لیے یہی عذاب ہوگا، جب تک کہ اس کا حساب کتاب نہ ہو تب تک اس کے لیے یہی عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ یہاں پر کس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی؟ یہی مال ہے جس کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں، موت ہو گئی، یہ مال کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ مال پیچھے رہ گیا، یہ پیچھے والوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ نے یہی تو آگاہ کیا، کیوں دھوکے میں پڑے ہو؟ دوست اور احباب ہو یا اہل و عیال ہو، رشتہ دار یا پڑوسی ہو، یا پھر دنیا کے انسان ہو، یا پھر تمہارا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کی سب اشیاء کو اللہ
اللہ کہہ رہا ہے انما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکے کی اشیاء ہے، کوئی آگے ساتھ نہیں آئے گا، یہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رحمان ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت کرتا ہو؟ اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت کرتا ہو؟ اللہ کہتا ہے ماں باپ کو بعد میں پیار آتا ہے، دوست احباب کو بعد میں محبت ہوتی ہے، لوگ اور رشتہ دار بعد میں تمہیں چاہنے لگ جاتے ہیں، اس سے پہلے رب تمہیں چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے گناہ اور خطاؤں کو نہیں دیکھتا۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ یہ مغفرت کا مبارک مہینہ، مقدس اور مبارک مہینہ جس میں مقدس و مبارک عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ کہتا ہے گناہوں کو لے آؤ، اللہ کہتا ہے برائیوں کو لے آؤ، اللہ کہتا ہے بدعملی کو لے آؤ، اللہ کہتا ہے تمہارے تنگ دستی کو لے آؤ، اللہ کہتا ہے کوئی بیمار اپنے بیمار کے ساتھ آئے، ہے کوئی گنہگار اپنے گناہ کے ساتھ آئے، ہے کوئی پریشان اپنے پریشانیوں کے ساتھ آئے، ہے کوئی انسان جو دنیا میں اپنے اعتبار سے جس حالت میں اس حالت میں آئے اور آ کر مجھ سے کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اس کے حق میں جہنم سے بچنے کا فیصلہ کر دیتا ہو، اس کے لیے قبر کے گڑھے کو جنت بنانے کا وعدہ کرتا ہو۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ رب ہم سے فریاد کر رہا ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں خوبصورتی دی، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں بہترین مخلوقات بنائی، جس نے ہمیں دنیا میں ساری نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں دنیا میں سب کچھ دیا۔ وہ رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تو کہاں دوڑ رہا ہے، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے، مارکیٹ کے پیچھے، نکڑوں کے پیچھے، بازاروں کے پیچھے، دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے، دنیا کے اسباب کے پیچھے۔ اور اللہ کہتا ہے پھر تو گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر ڈر کر آگے اور بھاگ جاتا ہے، مجھ سے چھپ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، دنیا کی طرف جھک جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے انسان دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے، میں تجھ کو کہہ رہا ہوں میری طرف آ جا، رمضان کے بہانے ہو یا شب قدر کے بہانے ہو یا مغفرت اور عشرے کے بہانے ہو، اللہ کہتا ہے جمعہ کے بہانے ہو، اللہ کہتا ہے آ جا میرے بندے میرے پاس آ جا، میں غرک بربک الکریم، گناہ بھی ہو جائے خطا بھی ہو جائے تیرا رب تجھے پکار رہا ہے، کہتا ہے رب کہ میری طرف آ جا، میرے سامنے دکڑا گا، میرے سامنے رونا رو، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت سالمہ بن عبد الرحمن، یہ وہ صحابی ہے نبی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، نبی کے ساتھ میں ہر وقت جڑے ہوئے رہتے، نبی کے ساتھ ہر وقت ہوتے، نبی کی خدمت کیا کرتے۔ نبی نے فرمایا کہ سالمہ جاؤ فلاں بستی میں جا کر فلاں جو کام رکا ہوا ہے اس کام کو پورا کر کر آ جاؤ۔ حضرت سالمہ کہتے میں اٹھا، میں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے باہر نکالا، میں مدینہ کے گلیوں میں نکلا، مدینہ کے گلیوں میں جیسی میں نے قدم رکھا آگے میں نے کیا دیکھا، ایک دروازہ ہے گھر کا جو کھلا ہوا ہے، اب وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، میری نگاہ اس میں گر گئی، اس میں ایک نامحرم بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر میری نگاہ گر گئی، جیسی میری آنکھ وہاں پر ٹکرائی، جیسی میری آنکھ وہاں پر گر گئی، میں نے فوراً اپنی آنکھ کو پیچھے کر لیا، دیوار سے کھڑے ہو گیا، دیوار سے اپنے سر کو مارنا شروع کیا، اپنے آپ کو جو ہے تو پریشان کرنا شروع کیا، اور اپنے آپ سے کہنے لگ گیا کہ سالمہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ جو نبی کے ساتھ میں رہتا، جو نبی کے خدمت میں رہتا، جو نبی کو ان آنکھوں سے دیکھتا، اس نے آج ان آنکھوں سے ایسا گناہ کر دیا کہ ایک نامحرم پر نگاہ گر گئی، اب اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ تیرا کیا حق ہے کہ تو گناہ کرے، نبی کے ساتھ میں ہو، کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی ہو، اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ بھی ہو، اور تو گناہ کرے؟ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت سالمہ کہتے میرے دل نے، میرے ضمیر نے کہا اب مجھے نبی کو اس آنکھ سے دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں، میں اس آنکھ سے میرے پیارے حبیب کو نہیں دیکھ سکتا۔ ضمیر نے کہا کہ پھر کیا کرے؟ ضمیر سے آواز آئی، میرا ضمیر کہہ رہا ہے صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ تیرا وجود جو ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں، بلکہ نبی جس بستی میں ہے، جس مقام اور جس شہر میں ہے، تجھے اس شہر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور میں نے اپنے آپ سے کہا میرے جسم سے مخاطب ہو کر آنکھ نہیں پورے جسم کو مدینہ میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مدینہ سے باہر نکالا، گلی کوچوں سے باہر نکالا، محمد رسول اللہ کے بستی سے باہر نکالا، میں نے جنگلوں میں اپنے آپ کو دوڑایا، جنگلوں میں اپنے آپ کو لے گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگ گیا چاہے تیری موت آ جائے سالمہ
سن لے تیری موت آ جائے، تجھ کو جو ہے محمد رسول اللہ کے قریب نہیں جانا، تیرے حق سے خطا ہو گئی ہے، تیرے حق سے گناہ ہوا ہے، میرے لیے اللہ کی طرف سے وعید آ جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس ڈر اور خوف کے ساتھ میں نہ کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ کسی کو کوئی خبر، نہ خیر خیریت سناتے، باہروں کے اندر بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتے، کبھی روتے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی ذکر کرتے کبھی اللہ کے سامنے سجدے کرتے۔ یہ وہ تھے جن سے ایک گناہ ہوا، یہ وہ تھے جن کے ساتھ جو ہے ایمان تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو آخرت بنایا تھا، جنہوں نے نبی اور رسول کو دین مانا تھا۔ یہ ثابت ہے، یہ یہیں پر ہے۔ اللہ کے حبیب کہنے لگ گئے 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 8 اور 10 دن ہو گئے، 10 اور 20 اور 30 دن ہو گئے، یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے۔ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی خیر خبر نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلیمان بن فارسی آ جاؤ، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عمر تم بھی آ جاؤ۔ سلمان فارسی کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا جاؤ سالمہ کو ڈھونڈ لاؤ۔ سالمہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ یہ دونوں دوڑتے ہوئے گلیوں میں ڈھونڈنے لگ گئے، لوگوں سے خیر خبر پوچھنے لگ گئے، اس کے گھر گئے، ان کے دوست اور احباب اور پڑوسیوں سے پوچھا، کسی نے کوئی خبر نہ دی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں۔ سالمہ کہا ہے کوئی خبر نہیں۔ یہ بستیوں سے باہر ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں گئے، جنگل میں ایک انسان نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا تم نے کسی انسان کو ادھر دیکھا جن کا نام سالمہ ہے، جو نبی کے ساتھی ہے، جو ہمارے ساتھی ہے؟ وہ کہنے لگے میں تو نہیں جانتا کون سالمہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ پہاڑیوں کے پیچھے ایک رونے کی آواز آتی ہے، یہاں پر میں نے دیکھا، میرے بکریاں وہاں چلے گئی تھی، میں نے دیکھا وہ بندہ ایک ہے وہاں پر، اور تقریباً میں نے 1.25 مہینے سے وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے تو زور زور سے روتا ہے، کبھی کھڑے ہوتا ہے تو زور زور سے روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو زور زور سے روتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بس جو میسر ہو وہ لے لیتا ہے۔ اس کا جسم تھک گیا ہے، ہڈیاں چورا چور ہو گئی ہے، پیٹ اور پیٹ ایک ہو گیا ہے، جسم میں کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، بس وہ رو ہی جا رہا ہے، رو ہی جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے گئے، بڑے بڑے قدوں سے حضرت سالمہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے، دیکھتے کیا ہے حضرت سالمہ وہاں پر موجود ہے، زمین سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے تو ٹیک لگائے ہوئے پتھر کے ساتھ میں ہے، زمین کی طرف گردن ہے۔ زور سے کہا او سالمہ تم یہاں پر ہو، او سالمہ تم یہاں پر ہو، او سالمہ تمہیں پتا بھی ہے تم یہاں پر ہو۔ حضرت سالمہ نے دیکھا، زور سے چیخ ماری اور فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کہ عمر عمر مجھے تم اب یہ نہ بتانا کہ جبرائیل نے میرے لیے وعید لے کر آئے، مجھے تم اب یہ نہ بتانا کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے عذاب کی خبر جو ہے تو عذاب والی آیت کو اتارا، اب تو نے مجھے یہ نہ بتانا کہ اللہ نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا، میرے لیے قرآن اتارا۔ فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے جو میں اس کو برداشت کر سکوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ سالمہ سنو، اللہ کا کلام نہیں اترا، جبرائیل نہیں آئے، تمہیں پتا ہے کسی کا انتظار شوہر ہے، وہ بیوی کا انتظار کرتا ہے، بیوی ہے شوہر کا انتظار کرتی ہے، بیٹا ہے باپ کا انتظار کرتا ہے، دوست ہے دوست کا انتظار کرتا ہے، رشتہ دار کا عزت جو ہے تو انتظار کرتا ہے۔ تجھے پتا ہے سالمہ محمد رسول اللہ خود سالمہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، سالمہ چل جلدی چل، تو کہاں چلا گیا تھا؟ سالمہ کہنے لگ گئے عمر تم جانتے ہو، میرے خاندان کو جانتے ہو، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے اعمال سے بھی خبردار ہے، تم میں کیا بتاؤں، میں مدینہ کے گلی سے جا رہا تھا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میری آنکھ کسی ایک جگہ پر گر گئی، میرے سے یہ خطا اور گناہ ہو گیا، تم مجھے جانتے ہو میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، لیکن میں نے اس پر اپنے آپ کو یہ سزا دی، اس آنکھ سے نبی کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اپنے جسم کو نبی کے پاس رکھنا پسند نہیں کیا، اس کو سزا دینے میں نے پہاڑوں میں لے آیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ آرام اور راحت دی، بس رب سے مغفرت اور دعا کرتے رہا۔ حضرت عمر کہنے لگے سالمہ تم چلو نبی کے پاس، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہے ان کے سامنے جا کر بیٹھ سکو۔ آگے فرمایا سالمہ نے کہا کہ عمر سن لو، میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ اس وقت لے کر جائے جب نبی نماز میں شامل ہو، تاکہ میں نبی کے پیچھے جا کر نماز میں کھڑے ہو جاؤں، نماز کے بعد پھر میں ملاقات کر لوں، لیکن ڈائریکٹلی میں نبی کے ساتھ میں نہیں جاتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت سالمہ کو لے جانے لگ گئے۔ سالمہ کہنے لگ گئے حضرت عمر سے کہ عمر میں جہاں تک چل سکوں چلا لے لینا، مجھے سہارا دے دینا، اگر میں نہ چل سکوں تو مجھے کندھے پر اٹھا کر لے جانا، لیکن نبی کے پیچھے مجھے نماز میں کھڑے کرنا۔ حضرت سالمہ کو لے جا کر نماز کے وقت نبی علیہ السلام کے پیچھے لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر بول کر
کر رکعت باندھی ہے، سالمہ پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر بول کر رکعت باندھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، قرآن کی یہی آیت پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے جو تو گناہ کر کے رب سے دور بھاگتا ہے، جو تو خطا کر کے رب سے ساتھ چھوڑتا ہے، جو تو گناہ کر کے رب سے منہ موڑ لیتا ہے، تجھے کیا اس بات کا ڈر ہے کہ تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا؟ رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو گناہ ہے تو میری طرف لے کر آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے خطا ہے تو میری طرف آ، ہاتھ بڑھا میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے بدفعلی ہے تو میرے سامنے آ، تو ہاتھ پھیلا میں تجھے معاف کر دوں گا، بربک الکریم، رب کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ جب یہ آیت سنی زور سے چیخ ماری، زمین پر بے ہوش ہو کر سالمہ گر گئے۔ لوگوں نے دیکھا سالمہ کی حالت تو بڑی نازک ہے، اٹھایا لے گئے گھر کی طرف، گھر میں لے جا کر گھر والوں کو کہا سالمہ نماز کے اندر یہ آیت سن کر اس طرح ان کے ساتھ یہ حال ہوا۔ نبی نے نماز کے بعد سلام پھیرا، نبی نے پوچھا کیا ہوا، کیوں شور ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ سالمہ آئے تھے، انہوں نے یہ آیت سنی، ان کو جو ہے تو یہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو سالمہ کے گھر چلو۔ محمد رسول اللہ سالمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اٹھا کر دیکھتے ہیں سالمہ کا حال ایسا ہے، روح نکل رہی ہے، جسم سے روح نکل رہی ہے، اب یہ حلق تک سینے تک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، ان کے جو ہے سر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اٹھا کر لے کر اس کو اپنے گود میں رکھ دیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں سالمہ یہ حال تم نے اپنا کیا بنایا؟ کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، رب کہتا ہے معافی مانگ لو، رب کہتا ہے جہنم سے بچاؤ گا، رب کہتا ہے معافی مانگ لو، رب کہتا ہے خطا معاف کر دوں گا، معافی مانگ لو۔ اے نبی یا رسول اللہ میں نے خطا کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، کیا رب مجھے میرے گناہ پہ معاف کرے گا؟ میرے خطا پہ میرے رب کو جو ہے مجھے معاف کرے گا؟ اے میرے نبی مجھے بتاؤ میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ نبی علیہ السلام اس حالت میں ہے، ان کی وہ حالت اور وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں، ان کے سینوں کو اپنے مانڈی پر لیے ہوئے ہیں، لیکن حضرت سالمہ نے اپنے چہرے کو محمد رسول اللہ کے مانڈی سے نیچے کر دیا، زمین پر اپنے چہرے کو روڑنے لگ گئے، زمین پر اس کو لگڑنے لگ گئے۔ اللہ کے حبیب اٹھا کر پھر جو ہے اپنے گود میں لیتے ہیں، سامنے سے کہتے ہیں سالمہ یا رسول اللہ یہ سر ویسا نہیں ہے جس طریقے سے آپ اس کو آپ کے گود میں لے رہے ہیں، یہ گنہگار آنکھ ہے، اس نے خطا کی ہے، یہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہری، یہ خطا کی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، آپ کے گود میں یہ سر رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کہنے لگ گئے سالمہ سن لو اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، تم نے معافی مانگی رب معاف کرے گا۔ آگے سے وہ کہنے لگ گئے حضرت عبداللہ بن جابر کہتے میں آنکھوں سے دیکھ رہا نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، سالم بن عبداللہ کے چہرے پر آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سالم بن عبداللہ اللہ کے حبیب کی طرف دیکھ کر کہہ رہے یا رسول اللہ آخری وقت ہے، مجھے آپ یہ تو بتاؤ کیا یقیناً میرے رب نے میری مغفرت کر دی؟ یقیناً میرے رب نے میری مغفرت کر دی، کیا مجھے معاف کر دیا؟ تو اللہ کے حبیب کہنے لگ گئے آسمان پر سالمہ سن لے، آسمان پر میرا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور زمین پر میں تیرا نبی اللہ کا رسول محمد رسول اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، زمین پر میں تجھ سے راضی، آسمان پر رب تجھ سے راضی، لہذا سالمہ گھبراؤ نہیں، اللہ پاک تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھا، مسکرا کر دیکھ کر زور سے کہا فُزْتُ بِرَبِّ کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج تو سالمہ کامیاب ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کر زبان سے اپنے آپ سے جسم سے روح کو نکال لیا۔ اللہ نے جو ہے ان کو موت دے دی، شہید ہو گئے، موت دے دی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کفن میں شامل، نبی علیہ السلام دفن میں شامل، نبی علیہ السلام غسل میں شامل، نبی علیہ السلام سبا حمال میں شامل، کفن لے جا رہا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کفن دفن کے بعد جب لے کر چلے لوگ ساتھ میں موجود ہے، اللہ کے حبیب بھی ساتھ میں موجود ہے، اللہ کے حبیب چل رہے ہیں، دور دور پاؤں رکھ کر چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر کہتے میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر اور عبداللہ سن لو میں اس طرح اس لیے چل رہا ہوں، یہ سالمہ تھا، اس نے جو اللہ کے سامنے توبہ کی، اس نے جو اپنی مغفرت اللہ سے کروائی، اس کی مغفرت اور توبہ پر اللہ اتنا راضی اور خوش ہوا، اس نے رب کے سامنے اپنا ٹکڑا ڈھویا، رب کے سامنے اپنی خطا اور غلطی کو رکھا، رب کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آسمان سے اللہ نے جبرائیل
جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا جو اس کے میت کے اندر شامل ہے، جو اس کے کھندا دینے کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ سن لو عبداللہ، یہ جو 70,000 فرشتے ہیں جو اب سالمہ کو کھندا دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ سب کی صرف اس لیے آئے ہیں کہ حضرت سالمہ نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ان کے ساتھ میں وہی رب ہے آج بھی اور وہی رب تھا کل بھی وہی رب یہ کہہ رہا تھا ما غرک بربک الکریم، آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے ما ربک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ کوئی ہے گنہگار تو رب کے ساتھ میں آ کر کہہ دے، کوئی ہے خطا کار تو رب کے سامنے آ کر اطلاع دے دے، کوئی ہے بدفعل والا تو رب کے سامنے آ کر اللہ سے جو ہے تو بات کرے، کوئی ہے جرم کرنے والا تو آج رب کے سامنے آئے اپنے دنیا کے مسائل لے کر یا اپنے دین کے مسائل لے کر۔ رب کہتا ہے سب آ جاؤ، جیسا رب کل بھی معاف کرنے والا تھا آج بھی معاف کرنے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اس مقدس عشرے میں تو رب کہتا ہے میں اعلان کر رہا ہوں آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں آج بھی وہی رب ہے، اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ رب کی طرف جڑے، رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، رب کے سامنے جڑ کر نماز اور تراویح کا اہتمام کرے، یہ بیچ کا عشرہ جو چل رہا ہے اس کی قدر کرے، مغفرت کا ہے تو مغفرت کروائے بغیر یہ عشرہ ہم سے آگے نہ جائے، یہ عہد اور عزائم کر کر جیے، یہ عہد اور عزائم کر کر سوئے، یہ عہد اور عزائم کر کر اپنے آپ کو چلائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں اللہ ہماری مغفرت کریں گا، پورے امت کی مغفرت کریں گا، پورے امت مسلمہ کی مغفرت کریں گا۔ اللہ پاک سے بھی دعا ہے اللہ پاک پورے عالمین کے مسلمانوں کی مغفرت کرے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، نسلوں کو ہدایت دے، اور اللہ پاک اپنے دین کے خود بقا کی حفاظت کا جو ہے تو فیصلہ کرے۔ مساجد اور قرآن، علماء دین اور علماء حق اور دین کی محنت اور دین کے کام کرنے والے روئے زمین پر جتنے جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو شرارتی شر سے اور فتنوں کے فتن سے اور باطل طاقتوں سے اور بد نظری سے اور ظلم اور ظالموں کی نگاہوں سے اللہ ان سب کو اوجھل کر دے، اور اللہ ان سب سے اللہ پاک ان سب کو اعلیٰ اور مقام وہ عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے صحاباؤں کو دیا تھا، نبیوں کو دیا تھا۔ اللہ پاک ان کے عزت میں، جان میں، مال میں، آبرو میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔